News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ آج سوموار کا دن ہے اور 11 محرم الحرام 1442 ہجری 16 بھادو 2077 اگست 2020 عیسوی کی 31 تاریخ ہے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے محکمہ پر ایکسین ڈرینیج محمد عرفان مقبول کی سخت سرزنش کرتے ہوئے اسے ہدایت کی ہے کہ مونا اور ایف ایس ڈرین کی مضافاتی آبادیوں کو ڈرین سے خارج ہونے والے پانی سے محفوظ بنائیں اور واضح کیا کہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان کی صورت میں تمام ذمہ داری محکمہ ڈرینیج پر عائد ہوگی۔ محکمہ ڈرینیج ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ایف ایس اور مونا ڈرین کے علاوہ ان کی تمام شاخوں کی صفائی اور بھل نکالنے کا کام کریں۔ کناروں کو مضبوط بنائیں، جڑی بوٹیاں اور جنگلی نباتات نکالی جائیں اور ڈرینیج کے ڈاؤن سٹریم کی گنجائش بڑھائی جائے تاکہ وہ متوقع بارشوں کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے دفتر میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں ایس سی اریگیشن چودھری محمد اعجاز، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو شعیب نسوانہ اور ایکسین ڈرینیج سرگودا سرکل محمد عرفان مقبول بھی موجود تھے۔ کمشنر نے کہا کہ ایف ایس ڈرین کی صفائی نہ ہونے کے باعث نبی شاہ بالا، چاوا، سالم، دیوال اور دیگر مضافاتی علاقوں میں پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار بھی محکمہ ڈرینیج ہے، جنہوں نے ڈرینوں کی صفائی نہ کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ تاہم ایسی کوئی کوتاہی آئندہ برداشت نہیں کی جائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے دریائے جہلم اور چناب میں پانی کی موجودہ صورتحال بارے تفصیلات حاصل کی۔ ایس سی اریگیشن نے بتایا کہ منگلا سے ڈاؤن سٹریم پانی کا بہاؤ تاحال کنٹرول میں ہے۔ کمشنر نے میگا کدی جھاوریاں کے قریب حفاظتی بند کی تعمیر کو جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ آبادیوں کو دریائی کٹاؤ سے محفوظ بنایا جا سکے۔ بریفنگ دیتے ہوئے ایکسین ڈرینیج نے بتایا کہ ایف ایس اور مونا ڈرین اور اس کی شاخوں کی صفائی پر اس وقت 8 مشینیں کام کر رہی ہیں اور ڈرینوں میں بتدریج پانی کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مزید 2 مشینوں کی آمد سے ڈرینوں میں گنجائش میں اضافہ ہو جائے گا اور آبادیوں اور فصلوں کو محفوظ بنا لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سالم کے قریب پانی کو ڈرین کرنے کے لیے سڑک کے زیریں پائپ لائن بچھا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 15 کلومیٹر میں سے 11 کلومیٹر مونا ڈرین کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے جبکہ باقی کام آئندہ چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈرینوں اور دریاؤں کی ہر روز کی صورتحال کی رپورٹ انہیں فراہم کی جائے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے سرگودا شہر کا کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو نجی شعبہ کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے پہلے مرحلہ میں شہر کے داخلی راستوں سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو مستقل ختم کرنے کے لیے ٹینڈرز کرنے کی سفارشات بھی طلب کی ہیں۔ وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ اجلاس میں چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن طارق پرویا اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد سمیت میونسپل افسران نے شرکت کی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ شہر سے کوڑا کرکٹ کے مستقل ڈھیروں کا مرحلہ وار خاتمہ کیا جائے۔ دوسرے مرحلہ میں اندرون شہر کی آبادیوں کی کیٹیگری بنا کر صفائی ستھرائی کی جائے۔ بعد ازاں شہر کے انتہائی گندے علاقوں کے سیوریج کے مسائل کو حل کروایا جائے۔ اس موقع پر سی او میٹروپولیٹن طارق پرویا نے بتایا کہ شہر بھر میں روزانہ تقریباً 400 ٹن کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے جبکہ ایم سی کے پاس 200 ٹن کوڑا اٹھانے کے وسائل دستیاب ہیں۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے مین سڑکوں اور چوراہوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف ضابطہ کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔
کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ کی ذاتی دلچسپی سے ہلال احمر ہسپتال عیدگاہ روڈ کا افتتاح ہو گیا۔ ہسپتال کا قیام علاقہ کے عوام کا درینہ مطالبہ تھا۔ ہسپتال کی تعمیر پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں گائنی کی سہولیات ہفتہ کے 7 دن 24 گھنٹے دستیاب ہوں گی۔ 3 لیڈی ڈاکٹر صبح دوپہر شام موجود ہوں گی۔ ابتدائی طور پر 12 بیڈز کے علاوہ ایمرجنسی قائم کی گئی ہے۔ ہسپتال کا افتتاح ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے کیا۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ عیدگاہ روڈ پر ہلال احمر کی ڈسپنسری کام کر رہی تھی، جس کو اب ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے ہسپتال کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ اگلے مرحلہ میں بچوں کے علاج کے لیے سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ مزید بتایا گیا کہ اس وقت ہلال احمر کے 6 ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے کہا کہ ہلال احمر کی طبی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہلال احمر حکومت کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے ہسپتال کی تعمیر میں مدد کرنے والے مخیر حضرات کی بھی شاندار الفاظ میں تعریف کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہلال احمر کے طبی سٹاف کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور بتایا کہ کورونا کی وجہ سے جہاں ہر ریاستی ادارہ متاثر ہوا، وہاں ہلال احمر کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس دوران کسی ملازم نے ادارے سے تعلق ختم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ملازمین کو ہر ماہ تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے ہلال احمر میں پارکنگ کے مسائل کو حل اور تجاوزات کا نوٹس لیتے ہوئے فوری ختم کروانے کی ہدایت کی۔ تقریب میں ایڈوائزری کمیٹی کے ممبران ملک محمد اشرف، یاسر یعقوب، مختار مرزا، ملک خضر حیات، عبداللہ وڑائچ، ملک ابو بکر اعوان، ارشد اعوان، ہمایوں اعوان اور کوآرڈینیٹر بلال احمد وڑائچ بھی موجود تھے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے ہلال احمر ہسپتال سلنا والی کا دورہ بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے کہا ہے کہ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے 100% اہداف کو حاصل کرنے کے لیے 103 نئے ویکسینیٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ صحت نے EPI پروگرام کے لیے مفت تربیت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس شعبہ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو حکومت کے ایسے پروگرام سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ EPI پروگرام اور انسداد پولیو مہم کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر رائے سمیع اللہ، DHOs ڈاکٹر محمد ریاض اور ڈاکٹر سہیل اصغر قادری سمیت DHOs نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے DDHOs پر زور دیا کہ وہ ہر بچے اور حاملہ خاتون تک رسائی کو یقینی بنائیں اور انہیں حفاظتی ٹیکوں کے کورس مکمل کروائے جائیں۔ انہوں نے ہر یونین کونسل میں حفاظتی ٹیکوں کے سینٹر بنانے کی بھی ہدایت کی اور ایسی یونین کونسل جہاں محکمہ صحت کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں، وہاں سرکاری یا پرائیویٹ کلینک میں ہسپتال اور سینٹر بنانے کے احکامات جاری کیے۔ EPI پروگرام میں ڈپٹی کمشنر نے عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی مہم جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں ضلع میں جاری انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ہاٹ اسپاٹ کی مسلسل مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے برسات میں ڈینگی فیلڈ سٹاف کو زیادہ متحرک کرنے اور اس ضمن میں عوام الناس میں بھی بھرپور آگاہی مہم جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انسداد پولیو مہم 21 ستمبر سے دوبارہ شروع ہوگی۔ ضلع بھر 6,48,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اجلاس میں رواں ماہ جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر نائب صدر انجمن تاجران بھائی عبد الرحمان نے صدر گرز کالی روڈ شمالی زون سرگودا شیخ مسعود احمد سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ محرم کے مجالس اور جلوسوں کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ، RPO سرگودا افضال احمد کوثر، DPO سرگودا فیصل گلزار، ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ، کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود، اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل، ASP سٹی اور SHO سید فواد علی شرازی
اور تمام پولیس افسران اہلکاروں، سول ڈیفنس 1122 میٹروپولیٹن اور تمام فورسز نے جلوسوں کے دوران شاندار انتظامات کیے۔ انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پرامن محرم اور حفاظتی اقدامات کی سرگودا کی تاجر برادری ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی مشکور ہے۔ سرگودا شہر اور گرد و نواح میں آج پھر وقفے سے شدید بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوپہر سے شروع ہونے والی یہ بارش رات گئے تک جاری رہی۔ چند روز پہلے ہونے والی بارش کی وجہ سے پورے شہر کے بازار، گلیاں اور محلے پانی سے بھر گئے تھے، حتیٰ کہ پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے سرگودا شہر کا دورہ کیا اور ڈسپوزل کا بھی معائنہ کیا، جس کے بعد عملہ صفائی نے ایسے پوائنٹس کھول دیے جہاں پانی بند تھا۔ آج ہونے والی بارش سے پانی کی نکاسی جاری رہی اور صورتحال قدرے بہتر تھی۔ ایڈیٹر NS نیوز قمر رسول نظامی نے خبر دی ہے کہ اسکول انفارمیشن سسٹم میں غلطیوں کی بھرمار کی گئی ہے۔ اساتذہ کے اصل عہدوں اور کیڈر وائز تمام کیٹیگریز کو گڈ مڈ کر دیا گیا ہے، جس سے اساتذہ اضطراب کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سسٹم کے تحت 20 اگست 2020 کو اساتذہ کے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر کیے گئے تبادلوں کے حوالے سے بھی کئی سوالات اور مشکلات نے جنم لیا ہے۔ اسکول وائز متعدد تعلیمی اداروں کی خالی پوسٹوں اور 2020 میں ریٹائرمنٹ لینے والے اساتذہ کے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود نہ صرف ان کے تبادلے کر دیے گئے بلکہ SIS پر انہیں ظاہر بھی نہیں کیا گیا، جو کہ محکمہ رولز اور قواعد و ضوابط کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے، چونکہ ریٹائرمنٹ کے قریب اور ملازمت کے آخری سال میں گزرنے والے اساتذہ کا تبادلہ نہیں کیا جاتا۔ تو جو طلب بات یہ ہے کہ EST اور SST جنرل کیڈرز کے اساتذہ اور ایجوکیٹر اساتذہ کو بدل کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض آرٹس، سائنس اور ٹیکنیکل پوسٹوں میں بھی کوئی واضح فرق نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں ایسے اساتذہ جو پہلے سے ہی اپنی موجودہ رہائش سے 20 سے 30 کلومیٹر دور اسکولوں میں تعینات تھے، انہیں مزید 10 سے 15 کلومیٹر دور ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس طرح ان کا اپنی موجودہ رہائش سے 30 سے 45 کلومیٹر کا دور کا فاصلہ کیا گیا۔ سروس پروموشن حاصل کرنے والے ایسے PST اور EST اساتذہ جن کو اگلے گریڈز میں ترقی دی گئی تھی، ان کی سینئرٹی کا تعین بھی سٹے پیریڈ کی بجائے موجودہ پروموٹ ہونے والے گریڈ سے شمار کیا جانا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔